الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سنن ابن ماجہ میں سے ہم ابواب النکاح سماعت فرما رہے ہیں۔ آج ابواب النکاح کا عنوان نمبر 15 ہے، باب لا نکاح الا بولی، کہ کوئی بھی عورت اپنی سرپرستی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اگر نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح وہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر اور صحیح احادیث مبارکہ کے اندر یہ مسئلہ اسی انداز سے ہے کہ لڑکی چاہے وہ بالغ ہے، نابالغ ہے، مطلقہ ہے، بیوہ ہے، کنواری ہے، کوئی بھی کیفیت ہو لڑکی کی، اس کے لیے سرپرست کا ہونا، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح نکاح کے اندر لڑکی کی اجازت، اس کی رضامندی، اس کی خوشی، اس کی اجازت ضروری ہے، اسی طرح نکاح کے لیے ولی کا ہونا، سرپرست کا ہونا یہ لازمی شرط ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 1879 سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس عورت کا نکاح سرپرست نے نہیں کیا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، یعنی کالعدم ہے۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اگر مرد اس سے مقاربت کر لے، یعنی نکاح کسی نے کر لیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا، اور مرد نے اس کے ساتھ مقاربت بھی کر لی، تعلق بھی قائم کر لیا، تو اس کی مقاربت کی وجہ سے اس عورت کو حق مہر ادا کیا جائے گا۔ حق مہر ادا کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہے، تو مرد کے ذمہ ہوگا پورا حق مہر اس کو دے۔ اور اگر ان سرپرستوں میں باہم اختلاف ہو جائے، یعنی سرپرست ہیں اور آپس میں ان کا اختلاف ہو جائے، تو جس کا کوئی ولی سرپرست نہ ہو، بادشاہ اس کا ولی اور سرپرست ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرما دی کہ جو بھی عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر، اس کی خوشنودی کے بغیر، اس کو اطلاع دیے بغیر نکاح کرتی ہے، ولی اس کے اندر سرپرست موجود نہیں تھا، اس کا نکاح کالعدم ہے، برقرار نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر مرد نے اس نکاح کے بعد اس سے تعلق قائم کر لیا تو پورا حق مہر دینا اس کے لیے ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ولی اس کے زیادہ ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں نے لڑکی کا نکاح اس طرف کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے نکاح ادھر کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں ادھر نہیں کرنا، ادھر کرنا ہے، آپس میں اب ان کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر جب اختلاف ہو جائے تو حاکم جو ہے، اب حاکم سے مراد ہماری عدالتیں ہیں، ہماری پنچایتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح حکمران ہے، یا پھر حکمرانوں نے جو منتخب کر رکھے ہیں قاضی وغیرہ، وہ مراد ہے کہ وہ پھر معاملے کو پرکھیں گے، دیکھیں گے، اور پھر جو بہتر ہوگا لڑکی کے لیے، جہاں پر لڑکی کی رضامندی بھی ہوگی، خوشنودی ہوگی، وہاں پر اس کا نکاح کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی بچی لاوارث ہو، اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہ ہو جو سرپرست کے طور پر اس کے مفادات کا خیال کر سکے، تو اس صورت کے اندر بھی اسلامی سلطنت جو ہوتی ہے اس کی سرپرست ہوتی ہے، اس کا وہ کردار ادا کرتی ہے۔ اور اس مسئلے کے لیے مزید آپ وضاحت اگر طلب کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں، تو شیخ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، اور ان کی جو سیئات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے الحمدللہ ایک بہترین اور عمدہ ترین کتاب اس حوالے سے لکھی ہے، مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں۔ یہ کتاب قابل قراءت ہے، پڑھنے کے قابل ہے۔ اس مسئلے کی مکمل انہوں نے وضاحت کی ہے، اور شرعی طور پر وضاحت کی ہے، اور پاکستان کے قوانین کے لحاظ سے بھی اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ عدالت اس صورت کے اندر وہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس کتاب کا مطالعہ ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ یہ مکتبہ جات جو ہیں وہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 1880 سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، جس کا ولی نہ ہو بادشاہ اس کا ولی ہے۔ حدیث نمبر 1881 سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا،
لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ حدیث نمبر 1882، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، یعنی سرپرست میں مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی، کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرے، اور نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، نہ خود عورت اپنا نکاح کرے، بدکار عورت ہی اپنا نکاح خود کرتی ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر اس عورت کو بدکار قرار دیا ہے جو اپنا نکاح خود کر لیتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ نکاح میں عورت ولی نہیں بن سکتی، سرپرست نہیں بن سکتی، اور بغیر ولی کے عورت کا نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس لیے صحیح ترین بات یہی ہے کہ ولی کا ہونا لڑکی کے لیے لازمی ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا